لڑکیاں لڑکوں کے حصے میں گھس رہی ہیں، اور ہو رہا ہے ولیمہ مسنونہ، ولیمہ مسنونہ، سنت ولیمہ۔ سنت ایسی ہوتی بے حرمتی کے ساتھ میں، بے پردگی کے ساتھ میں سنت ادا ہوگی، سنت ہو رہی بے پردگی کے ساتھ میں۔ ابھی کوئی عورت نماز پڑھے سر کھول کر پڑھے، کیا کوئی نماز ہو رہی؟ ارے سر ڈھاک۔ تو یہ اس طرح سے سنتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں ہم لوگ کہ سنت کر رہے ہیں، اور اس میں اتنی خرافات، اتنی بے پردگی، اتنی بے حیائی، بے شرمی چل رہی ہے کہ وہ سنت نہیں، وہ ایک پارٹی بنی ہوئی ہے خالی، اور پارٹی بھی کیسی؟ بے پردگی بے حیائی کی پارٹی ہو رہی، جہاں پر بے حیائی ہوتی ہے، بے پردگی ہو رہی، لڑکا لڑکی کو چھیڑ رہا، لڑکی لڑکے کو چھیڑ رہی، باتیں کر رہی، سیٹنگ ہو رہی، بن سنور کر سج دھج کر چلی آ رہی ہیں، سنت ہو رہی ہے، تماشا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہم نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں اگر کبھی حضور کے دعوت میں جاؤ، کوئی برتن مانگنا پڑ جائے تو آپ پردے کی اوٹ سے مانگیے۔ اب حضور ہماری دعوت تو نہیں کر رہے ڈائریکٹلی، لیکن سنتوں ولیموں کے ذریعے بلایا جاتا ہے کہ آئیے حضور کی اس سنت کو پھر زندہ کیا جا رہا ہے کہ حضور پھر دعوت فرما رہے ہیں۔ ہمیں ان تمام باتوں کا خیال کرنا ہوگا کہ ہم ولیمہ کھانے جا رہے ہیں، کسی پارٹی میں، کوئی مغربی پارٹی میں نہیں جا رہے ہیں، کوئی امریکی پارٹی میں نہیں جا رہے ہیں، کہ جانا کوئی ہندوانہ تہذیب کھانے میں جا رہے ہیں کہ وہاں بھوج ہو رہا ہے، خالی بھوجن چل رہا ہے، کسی بھی فرق نہیں پڑتا، شرم و حیا، نہ پردہ، نہ کوئی غیرت، ہاں ہاں ہو چل رہی، محرم و غیر محرم سب برابر۔ تو یہ اسلام نہیں بچا، یہ ہم نے ایک رسم بنا رکھی ہے شادی کی، سنت نہیں بچی کہ نکاح مسنونہ نہیں ہو رہا، نکاح ملعونہ ہو رہا ہے، ولیمہ ملعونہ ہو رہا ہے کہ ولیمے کے نام پر لعنت والے کام ہو رہے ہیں، نکاح کے نام پر لعنت والے کام ہو رہے ہیں۔ تو ان ملعون اور لعنت زدہ کاموں سے بچنا ہوگا ہمیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی وہاں پر جہاں رحمتیں نازل ہونا تھی، کہ جہاں پر سنتوں کو زندہ کیا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، لیکن ہمارے کھانے کیا ایسے ہیں کہ ہمارے ولیمے اس طرح ہیں کہ وہاں پر اللہ کی رحمتیں اتریں، وہاں پر تو اللہ کی لعنتیں برسنے کے حقدار ہو چکے ہم لوگ، لیکن پھر بھی اللہ کا وہاں پر عذاب نہیں آتا، یہ شکر ہے کہ اللہ کا ہمارے پر غضب نازل نہیں ہوتا، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ہم لوگ اللہ کے غضب کو بلاوا نہ دیں، جتنی جلد سے جلد ہو سکے توبہ کر لیں کہ اس طرح سے مخلوط کھانے کہ لڑکے لڑکی کو ملنا جلنا، بن سبر کر لڑکی کا لڑکے کے لیے آنا، اور لڑکے کا چانس لگا کر لڑکیوں کے اندر حصے میں جانا، یہ جائز نہیں ہے، سختی کے ساتھ اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے زیادہ پاکیزہ دل کوئی نہیں، اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن سے زیادہ پاک دامن پاک عورت کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی آپ کے بعد میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جتنی بھی امہات المؤمنین ہیں، ان سے زیادہ پاکیزہ دل، پاکیزہ نیت والی کوئی عورت پیدا نہیں ہوئی دنیا میں، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر پاکیزہ دل والے تاریخ انسانی میں پیدا نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود ان کو حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم کوئی برتن مانگو گے تو آڑ سے مانگنا۔ کیوں؟ دلوں میں کوئی کھوٹتا کیا؟ دلوں میں کھوٹ تو ہمارے ہے، ان کے دل تو بالکل پاکیزہ تھے، اللہ کے ایک ایک حکم کے آگے کانپ اٹھا کرتے تھے وہ لوگ۔ ہم تو صرف تصور کرتے ہیں، وہ تو عمل کر جایا کرتے تھے اللہ کے احکامات پر۔ اس کے باوجود ان کو حکم کیا ہو رہا ہے کہ آپ اگر کوئی ڈش مانگو گے، کوئی پیالہ مانگو گے، کچھ بھی مانگنا ہے تمہیں اگر کھانے کے درمیان، تو آپ پردے سے مانگو گے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ چیز ان کے دل کے لیے اور تمہارے دل کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے بات کیا ہے، دلوں میں جو شیطان کبھی اٹیک کر سکتا تھا وہ دروازہ لگا دو۔ پاکیزہ ترین دنیا کے پاکیزہ مقدس ترین انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے تمہارے دل پاکیزہ بنے رہیں گے، تمہارے دل بھی پاک رہیں گے، ان کے دل بھی پاک رہیں گے، کوئی شیطانی نفسانیت خرافات تمہارے دلوں میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہاں تو دلوں میں عورتوں کے خلاف ایک عجیب سے ہوس لے کے گھومتے، ہم تو جاتے دل گندے کر کے، اور پھر کہ نہیں ہماری نظریں صاف ہیں، جھوٹ بولتے ہو تم، ہماری نظریں صاف ہیں، تمہارا دل بھی صاف نہیں، تمہاری نیت بھی صاف نہیں، تمہاری نظریں بھی صاف نہیں۔ اگر تمہاری نظریں صاف ہوتی تو تم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے، نہیں ہوا ہے، لیکن بہانہ بنا رکھا ہے ہم نے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ، جائز نہیں تمہارے لیے۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان کی کسی بیوی سے کبھی نکاح کر سکو۔ یعنی وہ مائیں تھیں، وہ امت پر ایسے ہی حرام ہیں جیسی سگی ماں حرام ہوتی ہے۔ اس طرح کوئی آدمی اپنی ماں سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا،
اسی طرح سے امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود ان سے پردے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نہیں. کبھی شیطان تمہارے دلوں میں خیالات ڈال دے تو کیا مطلب ہے؟ تم اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے رہو، تمہاری دل نیت میں فطور آ چکا، تمہاری آنکھیں خراب ہو چکی، تمہارا ایمان چلا جائے گا، اگر تمہاری نیت بھی خراب ہوگی تمہاری ماں کے اوپر. اگر کوئی آدمی اپنی ماں کو غلط نیت سے دیکھ لے، تصور کر لے خالی، تو آدمی خود بخود شرم سے مر جائے گا یا میں اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہا ہوں اسے. تو ایسا نہ ہو، یہاں پر کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے، تم پاکیزہ ترین ہو، اس کے باوجود بھی آپ اپنی ماؤں سے بھی پردہ کرو گے. سوچے کتنا بڑا مقام مرتبہ ماؤں سے پردے کا ہے کہ ماؤں سے پردہ کروایا جا رہا ہے. تو جو محرم ہے، غیر محرم ہے، جن سے نکاح ہو سکتا ہے، ان کے پردے کا عالم کیا ہوگا. آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اس پردے کو اور کھولا کہ یا نبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اور پھر مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دینا کہ اپنے اوپر ایک چادر ڈال کر نکلا کریں باہر. یہ پردے کا حکم کوئی مولا مولوی کی بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی مولوی نے بنا کر گھڑ دیا، عورتوں کو لاد دیا. جس عورت کو کلمہ پڑھنا ہے تو اسے اس آیت کے ساتھ، اس حکم کے ساتھ کلمہ پڑھنا پڑے گا کہ ہاں میں پردہ اپنے اوپر کروں گی. ورنہ اسلام کو اس کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے سجدہ کر. تو تیرے اوپر کسی بندوق نہیں رکھا ابھی کسی نے کہ تو کلمہ پڑھ. تو اگر کلمہ پڑھے گی تو تجھے اللہ تعالیٰ کے ان پردے کے احکامات کو ماننا پڑے گا. یہ کسی مسلک اور کسی فرقے، کسی مولوی کے بنائے ہوئے احکامات نہیں ہیں کہ ہمارے فرقے کی عورتیں پردہ کریں گی. اپنے اوپر پردہ ڈال کر نکلیں گی. کتنا پردہ؟ جس سے چہرہ چھپ جائے، پہچانی نہ جا سکیں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو پہچان لی جائیں کون ہے. لڑکی نکل رہی، فلانے کی لڑکی ہے، کیا بات ہے، وہاں پہچان لیا، پورے نظریں لڑکے کو خراب ہو گئی. اس پردے کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، بہت برکتیں. ایک مرتبہ ایک لڑکی پردے سے برقع اوڑھ کر نکلی، کچھ لڑکے بیٹھے تو انہوں نے کمنٹس کر دیا، وہی فحش اور بدتمیز گستاخانہ لہجے میں انہوں نے عورت کے اوپر کمنٹس کیا، اس کے چال ڈھال پر، اس کے بناؤ سنگار، اس کے مطلب ہاؤ بھاؤ پر، اس کے قد کاٹھی پر کمنٹس کر دیا. اب وہ لڑکی سوچیے اس لڑکی پر کیا بیتی ہوگی جو جا رہی ہے مسلم علاقے سے پردے کے ساتھ گزر رہی ہے. اس کے اپنے بھائی بیٹھے ہوئے، مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے، غیر مسلم ہوتا بھائی سمجھ میں آتا. مسلم علاقے سے گزرنے والی لڑکی، اس کے اوپر مسلم لڑکے کمنٹس کر دیں. جا رہی تھی وہ، آگے گئی تو اس نے نقاب اٹھا کر ان لڑکوں کو دیکھا جو لڑکے کمنٹس کر رہے تھے. ان لڑکوں کو دیکھا اور اس نے نقاب اٹھایا ایسے کر کے اور چلی گئی. یہاں ایک ان لڑکوں میں سے ایک شرم کے مارے گر گیا تھا. اس کی سگی بہن تھی جس پر وہ کمنٹس کر رہا تھا، اس کی سگی بہن تھی. تو اس بھائی پہ کیا بیتی ہوگی، کیا ریپوٹیشن بنی ہوگی. اس کے بعد شاید اس نے کبھی کسی پر کمنٹس نہیں کیا ہوگا. تو یہ پردے کا جو اس کی سیکیورٹی کے ضامن تھا کہ اب اس کے کبھی کسی نے غلطی کر دی تو زندگی میں دوبارہ کبھی غلطی نہیں کرے گا ایسا. اور جب یہ احکامات نازل ہوئے تو صحابیات رضی اللہ عنہن کا حال یہ تھا کہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو باہر نکلنا تو اپنے اوپر چادر گرا کر نکلنا، نقاب ڈال کر نکلنا، اور راستے میں سائیڈ میں چلنا. بیچ میں نہیں چلو گے. کہاں چلو گے؟ سائیڈ میں. اب اپنی عورتیں ہو تو کیا ٹھیک ہے بھائی سن لیا، کہاں چلے بھائی گھونگھٹ بھی گرا لیا، سائیڈ میں چل رہے ہیں. صحابہ کرام کی بیویوں کا حال یہ ہو گیا. اول بات تو گھر سے نکلتی نہیں تھی. بہت مجبوری میں اگر گھر سے کسی کام سے نکلنا پڑ جائے، کہیں ملنے جانا پڑ جائے تو پورا منہ چھپا ہوا ہے، ایک آنکھ کے برابر گڈھا ہوتا تھا، ایک آنکھ کے برابر گڈھا ہوتا تھا.
وہاں سے راستہ دیکھنے کے لیے خالی. اور اس کے بعد راستے میں جو چلتی تھیں تو دیواروں میں گھسٹ کر چلتی تھیں. سائڈ میں دیواریں ہوتی ہیں نا راستے کے, دیوار میں چپک گئیں, کسی گھر سے بالکل رگڑ رگڑ کے جا رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو بیچ میں خالی جگہ نکل گئی تو اللہ تعالیٰ کہہ دے کیوں کنارے نہیں تھی تو کیا. یہ خوف خدا ان عورتوں پر تھا کہ دیوار سے بالکل رگڑ کر چلتی تھیں ان کی چادریں. جس وقت یہ حکم نازل ہوا, ایک صحابیات بازار میں تھیں, جیسے ہی انہوں نے یہ آیت سنی وہیں بیٹھ گئیں, وہیں دوپٹہ ڈالا وہیں بیٹھ گئیں, اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا گھر جاؤ, گھر سے چادر لے کر آؤ. اب اگر میں یہاں یہ حکم سننے کے بعد اسی طرح یہاں سے گھر چلی گئی تو گناہ ہو جائے گا. آ تو گئے تب حکم نازل نہیں ہوا تھا, اب جائیں گے تو حکم نازل ہو چکا ہے, اس لیے اب یہیں رک جاؤ. وہیں رک گئی کہ نہیں بیٹا گھر جاؤ, گھر سے چادر لے کر آؤ, وہ چادر اوڑھ کر میں واپس جاؤں گی ورنہ میرا جانا گناہ ہو جائے گا. یہ تقویٰ, یہ خوف خدا ان مسلمان عورتوں کے اندر تھا جن کے اولادیں دنیا پر حکومت کرتی تھیں, جن کی اولادوں نے ہم تک دین پہنچایا. وہ ایسے بے پردہ بے شرم بے حیا عورتیں نہیں تھیں, دنیا کی مقدس ترین مائیں تھیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش بڑے اچھے انداز سے کی ہے. آج ہماری عورتیں سینہ کھلا ہوا ہے, ہزاروں قسم کی نظریں, ہزاروں قسم کی بدنگاہی شیطانی تیر ان کے سینوں پر پڑتی ہیں جا کے. ہر آدمی ان کے ہوس بھری نظروں سے ان کے سینے کو دیکھتا ہے. دوپٹہ کیا ہے, کپڑے تو پہنے ہوئے, باقی اس کے علاوہ سب ابھار اور سب نشیب و فراز سب دکھتے ہیں. آدمی کوئی محبت سے نہیں دیکھ رہا ہے, ہوس بھری نظروں سے دیکھتا ہے. ایسی ہوس بھری نظریں جب عورت کے سینے پر پڑیں گی جا کے تو اس عورت کے سینے سے جو بچے دودھ پئیں گے جا کے تو بے شرم بے حیا نہیں بنیں گے جا کے. تو اس کی ماں کے دودھ کے اندر وہ اثرات پیدا ہو چکے گندے, جو انجیکشن لگائے گئے وہ گندے نظروں کے انجیکشن لگائے گئے, جو نظریں ڈالی گئیں وہ ہوس بھری نظریں ڈالی گئیں اس کی سینے کے اوپر. اب اس عورت کا جو دودھ پیے گا وہ بچہ کمینہ بدبخت پیدا ہوگا. دیکھیں ہماری اولاد ہم کدھر جا رہے ہیں کہ ہماری ماں کس کیٹیگری کی, ہم دیکھ تو لیں کہ اگر ہماری نظروں میں ہوس ہے, خباثت بھری ہوئی ہے, نظریں ہم بدنی نظری کے شکار ہیں, ہماری نظریں خراب ہیں, تو اس میں ہماری نہیں ہماری ماں کی غلطی ہوگی کہ اس کی ماں نے بے پردہ گھومی ہوگی, اس کی ماں نے دودھ